اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا میری قربانی کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلوارو آ جاؤ۔ دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جد و جہد دراصل ایک سوال کرنے والے کے سوال کا جواب تھی، لیکن آج جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو اکثر گفتگو فرقہ واریت، الزام تراشی یا جذباتی نعروں تک محدود ہو جاتی ہے اور ہم اصل مقصد، اصل پیغام اور اصل سبق کو بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے واقعہ کربلا۔ ایک نئی نظر فرقہ واریت، شرپسندی اور گروہ بندی سے ہٹ کر کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جو ہر مسلمان کے دل کو چیر دیتا ہے۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریہ، ایک اصول، ایک امانت اور ایک صبر کی عظیم مثال تھی۔ لیکن آج جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو اکثر گفتگو فرقہ واریت، الزام تراشی یا جذباتی نعروں تک محدود ہو جاتی ہے اور ہم اصل مقصد، اصل پیغام اور اصل سبق کو بھول جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، تو آج آئیے کربلا کو ایک نئی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک ایسی آنکھ جو وحدت، حکمت، اخوت و ہمدردی اور انسانیت کے زاویوں سے دیکھتی ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا ہمیں ایک نوجوان امام کی بے مثال قربانی کی کہانی سناتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کو خیر باد کہا، نہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ بلکہ اپنے نظریے کے ساتھ۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا راستہ موت کی طرف جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ چلے، کیونکہ ان کے سامنے حق کا جھنڈا تھا اور باطل کو للکارنا ان کا مقصد۔ دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جد و جہد دراصل ایک سوال کرنے والے کے سوال کا جواب تھی کہ کیا باطل کے سامنے خاموش رہنا جائز ہے؟ اور ان کا عمل ایک جواب تھا، نہیں۔ کربلا صرف یہ نہیں بتاتی کہ ظلم کتنا سفاک ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ حق کتنا سچا، صابر اور پرعزم ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ایک پہلو جو اکثر نظر انداز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح امت کے لیے سفر کیا۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں نے خروج کا فیصلہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے کیا ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ اور انقلاب صرف خلافت یا حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ امت کی روحانی بیماریوں، منافقت، جبر، نفاق اور دین کے غلط استعمال کے خلاف ایک اعلان تھا۔ ناظرین کرام، کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ فتح تلوار سے نہیں، اصولوں سے ہوتی ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری طور پر شہید ہو گئے، مگر ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یزید کی فوج ظاہری طور پر جیت گئی، مگر تاریخ نے اسے رسوا کر دیا۔ کربلا کا ایک اور پہلو وہ خواتین ہیں جنہیں اکثر صرف رونے، گریہ زاری یا قید کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس واقعے کو تاریخ کی سب سے طاقتور تحریک میں بدلا۔ اگر کربلا کی زمین پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کا بیج بویا تو شام کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بیج کو لفظوں سے پانی دیا۔ معزز ناظرین، کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ خاموشی بھی بسا اوقات ظلم کی حمایت بن جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں قیام دراصل ان لوگوں کے لیے بھی ایک سوال تھا جو حق کو پہچانتے تھے مگر بولتے نہیں تھے۔ اور آج ہم بھی جب کسی ظلم، جھوٹ یا ناانصافی کے خلاف خاموش رہتے ہیں تو ہمیں کربلا یاد رکھنی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑنے والے زیادہ تر سپاہی وہی تھے جنہوں نے ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ یعنی ظلم صرف کافروں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات مسلمان بھی ظلم کا حصہ بن جاتے ہیں جب وہ دین کو دنیا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور یہ بہت گہرا سبق ہے۔ ناظرین کرام، کربلا ہمیں فرقہ واریت سے نہیں، انسانیت اور اصولوں سے جوڑتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف شیعہ کے نہیں بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے رہبر اور ہیرو ہیں۔ اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قرآن میں کربلا کا ذکر نہیں ہے مگر پھر بھی پوری امت اسے یاد رکھتی ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض واقعات وقت اور حالات کی قید سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ کربلا ایک ایسی صدا ہے جو ہر دور میں مظلوموں کے دل کی آواز بن جاتی ہے۔ آج بھی جب کوئی ظالم حکومت کسی مظلوم پر جبر کرتی ہے، جب کسی سچ بولنے والے کو دبایا جاتا ہے اور جب کسی اصول پسند کو قربانی دینی پڑتی ہے تو کربلا زندہ ہو جاتی ہے۔ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے دین بیچنے والے لوگ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ حرب بن یزید ریاحی کا واقعہ دیکھیے، جس نے آخری وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اگر نیت سچی ہو۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، کربلا صرف خون اور آنسوؤں کی داستان نہیں بلکہ عزم، نظریے، حکمت اور استقلال کی عظیم ترین مثال ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو تمہاری کمزوری بھی طاقت بن جاتی ہے، تمہاری قربانی بھی پیغام بن جاتی ہے، اور تمہاری شہادت بھی انقلاب کی شروعات بن جاتی ہے۔ معزز ناظرین، کربلا کو صرف ماتم نہ بنائیں، اسے سوچ، شعور اور عمل کا راستہ بنائیں۔ اور یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا تھا، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا میری قربانی کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلوارو آ جاؤ۔
اور یہ ایک دعوت ہے ہر دور کے انسان کے لیے کہ کربلا ہمیں زندہ انسان بنانے آئی تھی، مردہ ضمیروں کو جگانے۔ تو کیا ہم جاگے ہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیطان انسانی خیالات کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔